مہربانی. آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک سر. بہت شکریہ سر آپ ٹائم کے لیے. سر آپ سے ریسنٹلی جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاناما سزاؤں کے خلاف اشتہاری ہونے پر میاں نواز شریف صاحب کی اپیل خارج کی ہے سر، یہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، ایک تو جو اشتہاری کیا گیا ہے وہ جو سارا پروسیس ہے وہ somehow میں اس سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ وہ جب باہر گئے تھے ملک سے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت گئے تھے، اور وہاں پہ ایک انڈرٹیکنگ دی گئی تھی جو کہ انڈرٹیکنگ ایز سچ یا وہ وائلیٹ ہوئی ہے یا وہ وائلیٹ نہیں ہوئی، اس پہ تو لاہور ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ ایڈجوڈیکیٹ لاہور ہائی کورٹ کرتا. تو بہرکیف یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ دو ہائی کورٹس میں ایک تضاد سا پیدا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے شعبے میں اس طرح کے تضادات نہیں آنے چاہیے. لیکن پھر بھی قطع نظر اس سے کہ ان کو فیوجیٹو فرام لا ڈکلیئر کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اس سارا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں میرے تحفظات ہیں. اور مین جو میری ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ نیب کے کیسز، کرپشن کے کیسز، تو ان میں جب اپیلز فائل ہوتی ہیں تو منطقی طور پہ وہ اپیل یا ایکویٹل میں ختم ہوتی ہے اور یا کنوکشن میں ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ بغیر میرٹس پہ کیس کو سنے ہوئے آپ ڈسمس نہیں کر سکتے، اور تا وقتے کہ ایکیوزڈ آ نہ جائے تب تک آپ کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے یا پکڑ کے اس کو عدالت کے سامنے لانا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں. لیکن ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ کہ مین ایکیوز جو ہے وہ عدالت میں نہیں پیش ہوئے اور ان کے حق میں بھی فیصلے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ چونکہ بہت سارے شک و شبہات بھی سامنے آئے ہیں، اسپیشلی ارشد ملک صاحب کی جو آخری کچھ سٹیٹمنٹس تھیں جن کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کو نوکری سے برخاست کر دیا تھا، نکال دیا تھا. لہٰذا ان کی وہ جو سٹیٹمنٹس تھیں اس سے جو جج صاحب کا پھر اس کے بعد نکالے جانا، تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے اس میں شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں. میں ہرگز یہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ ارشد ملک صاحب نے جو کہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ارشد ملک صاحب نے جو بھی کہا ہے اس سے شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں سارے پروسیس میں. اور جب بھی شک پیدا ہو پروسیس میں تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کیس کا جو ایک ٹلٹ ہے وہ ایکویٹل کی طرف تھا، اور اس لیے کورٹس کو انسسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ سرنڈر کریں، بلکہ اس کو سن لیتے، ان کے خلاف فیصلہ ان کا فیصلہ کر دیتے. اگر ان کے خلاف بھی دیتے تو پھر بھی آپ ان کو، اگر آپ کے پاس وہ قانونی ذرائع ہیں ان کو ملک میں لانے کے، تو آپ بالکل وہ قانونی ذرائع سے لاتے، لیکن ایک دفعہ فیصلہ دیتے تھے اس کے بعد لاتے. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب وہ سرنڈر کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس اپیل کو ہم نے آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا. تو یہ بھی فیکٹ ہے کہ میاں نواز شریف کا ایک اور کیس بھی تھا، ہائی جیکنگ کیس، اس میں ان کی کنوکشن ہو گئی تھی اور غالباً انہوں نے کوئی اپیل ایز سچ فائل نہیں کی تھی. اور جب وہ بڑے سالوں کے بعد ملک میں واپس آئے تو ایک ٹائم بار اپیل فائل ہوئی تھی، اور اس کے باوجود کورٹس نے وہ جو سینٹنس ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا، حالانکہ وہاں پہ اپیل فائل بھی نہیں ہوئی تھی. یہاں پہ تو اپیل فائل ہوئی ہے اور بر وقت فائل ہوئی ہے، تو اس کو کورٹ اس طریقے سے ڈسمس نہیں کر سکتا، اس کو پینڈنگ رکھنا چاہیے تھا. وہ طریقہ صحیح تھا. یہ طریقہ جو ہے قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ کورٹ نے کچھ ججمنٹس ہیں ان پہ ریلائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر وہ ساری ججمنٹس آپ سامنے رکھیں تو ان ججمنٹس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کو پینڈنگ رکھ چھوڑیں، اور جب وہ آئیں تو اس وقت ان کو سن لیا جائے. بالکل ٹھیک سر. ارشد ملک صاحب کا آپ نے ذکر کیا سر، میں آگے جا کے اس پہ بھی آپ